علاقہ مکینوں کی طرف سے نا یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ جہاں نا اس ادارے میں اساتذہ کی طرف سے نا غفلت برتی جاتی ہے، اسی وجہ سے نا بچے چھوڑ کے دوسرے اداروں میں جا رہے ہیں۔ پہلے میں خود بھی اسی ادارے میں پڑھ کر گیا ہوں، اچھی خاصی تعداد تھی اس ادارے کی، مگر دن بدن کم ہوتی گئی اور آج تو آپ دیکھ رہے ہوں گے قریباً 300 بچے ہی ہوں گے اس میں موجود۔ تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی تھوڑی سی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مختلف حالات زندگی۔ آپ میرے پیچھے موجود ادارہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ٹبہ مہربان شاہ میں موجود گورنمنٹ مڈل سکول ہے، جس میں قریباً 1000 بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر آج یہ بچوں کی تعداد سے زیادہ مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اہم مسائل آپ کو آگاہ کرواتے ہیں۔ اس ادارے کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تو یہ ہے، یہ ادارہ تو گورنمنٹ کا ہے مگر اس کے لیے کوئی گورنمنٹ نے مخصوص راستہ مختص نہیں کیا ہوا۔ یہ میرے پیچھے آپ راستہ دیکھ رہے ہوں گے، بچے پڑھنے کے لیے اسی راستے سے اس سکول میں آتے ہیں اور یہ فصل برباد کر کے آتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، انہوں تو یہ نہیں معلوم کہ اس پر کتنا خرچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ فصل مالکان اور بچوں کے درمیان بھی کافی نوک جھوک رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس ادارے کے اساتذہ اور فصل مالکان کے درمیان بھی کافی بار نوک جھوک دیکھی گئی ہے۔ دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ ٹبہ مہربان شاہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس ادارے کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنا پیارا نام بتائیں۔ جی میرا نام شہزاد سلیم خان ہے۔ شہزاد سلیم خان صاحب، شہزاد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر اس ادارے کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے نا اس ادارے کے لیے، ظاہر ہے آپ کے جیسے بتایا ہے کہ پہلے آپ اس میں پڑھتے بھی رہے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک تو تھوڑا سا لوکیلٹی کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا فار اوے ہے، کیونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ میاں والی میں ہے اور یہ جگہ جو ہے نا یہ تقریباً میاں والی کی باؤنڈری ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ضلع بکر سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو آئی تھنک کہ ہمارا جو میاں والی کا ہے نا اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میاں والی سینٹر سے بہت دور ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تھوڑے سے مسائل ہیں ریموٹ ایریا کی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو یہاں پہ تھوڑا سا برادری سسٹم اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے جو یہاں پہ چونکہ لوکل آبادی جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے، وہ پڑھائی کے معاملے میں جو ڈیلی ویجز پہ مزدوری کرنا وہ تو زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ ان کو ارننگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پڑھائی کی اہمیت سے بھی مطلب جو ہے نا وہ ناآشنا ہے، ان کی نظر میں شاید پڑھنا لکھنا جو ہے یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا غربت کیونکہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنا ہاتھ بٹائیں ان کا۔ تو دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، یہاں کے بچے جو ہیں وہ انتہائی محنتی ہیں۔ ہمارا یہاں پہ اگر آپ یہ ٹرافیاں دیکھیں، کچھ ہمارے یہاں نیچے بھی پڑھی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اتنی ٹرافیاں جیتی ہیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے آفس میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا روڈ سے اسکول جو ہے نا کافی اندر ہے، اور سب سے بڑا ایشو یہ ہمیں آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے۔ جی بچے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ یا تو جو قابل کاشت رقبہ ہوتا ہے اس میں سے گزر کے آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچرز کی کمی کا سامنا بھی ہم سن رہے ہیں کہ اس ادارے کو کافی ہے، یعنی الگ الگ سبجیکٹس کے لیے نا الگ الگ استاد موجود نہیں ہیں، یہ ایسا کچھ ہے؟ بالکل صحیح، یہ واقعی یہ ہمارا بہت برننگ ایشو ہے۔ ہمارے جو پرائمری حصہ ہے نا جی اس میں ہمارے پاس 6 سیٹیں ہیں سینکشن، اس 6 سیٹوں میں ہمارے پاس ابھی صرف 2 ٹیچرز کام کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کوئی کلاس 4 ملازم نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ آپ نے دیکھا ہے ادارہ ہے، اب یہاں پہ ظاہر ہے اتنے درخت ہیں،
ان کی واٹرنگ کا ایشو ہوتا ہے, ان کی صفائی کا ایشو ہے. علاقہ مکینوں کی طرف سے نا یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ جہاں نا اس ادارے میں اساتذہ کی طرف سے نا غفلت برتی جاتی ہے, اسی وجہ سے نا بچے چھوڑ کے دوسرے اداروں میں جا رہے ہیں. پہلے میں خود بھی اسی ادارے میں پڑھ کر گیا ہوں, اچھی خاصی تعداد تھی اس ادارے کی, مگر دن بدن کم ہوتی گئی اور آج تو آپ دیکھ رہے ہوں گے قریباً 300 بچے ہی ہوں گے اس میں موجود. تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بات آپ کی تھوڑی سی ٹھیک ہے, لیکن زیادہ آپ ایگزیجریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری تعداد جو ہے نا وہ اگر ہم سالانہ بنیادوں پہ دیکھیں تو بڑھ رہی ہے. پہلے ہماری تعداد بہت کم ہوتی تھی. اگر آپ پہلے پڑھتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پہلے تو اسکول کی چار دیواری ہی نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب آپ پڑھتے تھے تو یہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اور آج کا گراؤنڈ آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہو. پھر جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا آنے جانے کا ایشو ہوا کرتے تھے, لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کلو جانا یا پپلا جانا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس ادارے میں پڑھائی اچھی ہو رہی ہے, میرا مقصد آپ کو ہٹ کرنا نہیں ہے. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ قریباً سال 2020 میں یہاں تشریف لائے, تو آپ کی موجودگی میں آپ کے بچوں نے 8ویں کلاس میں کتنے بچوں نے تقریباً پوزیشن حاصل کی ہوگی؟ کلاس میں جتنے نمبر ہوتے ہیں نا ان کے قریب قریب جو لیتے ہوں جن کی پوزیشن. دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ کو جو بورڈ ہے نا جی, اس کے مطابق ہمارا جو پچھلے سال جو سب سے 2023 میں ماشاءاللہ آپ جیسے قابل ہیڈ ماسٹر ہونے کے باوجود آج تک اس ادارے کی اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی, تو آپ نے اس کے لیے کوئی کاوش کی ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن رائز کیا ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہاں مقامی ٹیچرز کی کمی ہے. یہاں پہلے سر عبدالغفار صاحب SST تھے, وہ پڑھاتے تھے, ان کے ہونے کے ساتھ ساتھ نا اس ادارے کی نا کافی نا معنی تھے. تو اگر آپ ان کو واپس اس ادارے میں لانے کے لیے کوئی کاوش کر سکیں تو اس میں ظاہر ہے کوئی سیٹ تو ان کی ابھی نہیں ہے یہاں پہ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو دوبارہ لایا جائے. جی سر, یہ ہے کہ صرف ایک بندے سے بہرحال ادارے آپ کو پتہ نہیں چلتے, اداروں میں تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے ظاہر ہے یہاں کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. جی سر, صرف یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی بندہ ٹیلنٹڈ تھے یا ایک ہی بندے ٹیلنٹڈ ہے. یہاں الحمدللہ بس یہ اللہ کرے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نئی بھرتیوں پہ جو بین لگا ہوا ہے وہ اتارے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں بھی اچھے لڑکے آئیں گے. میرے ساتھ موجود تھے ٹبہ مہربان شاہ کے گورنمنٹ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب. انہوں نے ان کے مسائل کو بھی کافی اجاگر کیا اور ان کے حل کے لیے کوشاں بھی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات وزیر تعلیم تک پہنچ جائے تاکہ اس ادارے کی حالت میں اور سدھار لایا جائے.